جس میں 8 دعائیں اور منقبتیں اہل بیت موجود ہیں۔ السلام علی الحسین یا زہرا یا زہرا ابو الفضل ابو الفضل لبیک یا حسین السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض۔ جلد ہی بک کر لیجئے اپنی ڈیوائن ڈور بیل۔ لا تقولوا لموتاکم الا خیرا، ہمیشہ اپنے مرحومین کے حق میں اچھی باتیں کیا کریں۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے پڑھ دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوا، خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، ووتد بالصخور میدان ارضہ، والصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ خداوند عالم نے اپنے بندوں پہ کچھ فرائض، کچھ واجبات رکھے ہیں، قرار دیے ہیں، اور بندوں سے چاہا ہے کہ وہ ان واجبات پہ عمل کریں۔ یہ واجبات اصول دین میں سے ہیں، فروع دین میں سے نہیں ہیں۔ نماز و روزہ کی بات نہیں ہے۔ کچھ واجبات اللہ نے رکھے ہیں، اگر ان پہ کوئی عمل کرے اور ان کی معرفت حاصل کر لے، اور معرفت جہاں حاصل ہو جائے پھر عمل کرے، تو فرماتا ہے کہ میں اپنی جنت ایسے بندوں کے حوالے کر دوں گا جو ہمارے بارے میں کچھ معرفت حاصل کر لیں اور ہماری واجب کی ہوئی چیزوں پہ عمل کر لیں۔ سب سے پہلے فرماتا ہے معرفتی، میری معرفت حاصل کرے، میرے بارے میں جانے، میرے صفات کو جانے، اور اپنے عقائد کو ٹھیک کرے، اپنا عقیدہ میرے بارے میں پختہ کر لے، مجھے حاضر و ناظر جانے، اور یہ سمجھ لے کہ بغیر میرے رحم و کرم کے ان کا کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ میرے رسول کی معرفت حاصل کرے اور تصدیق کرے کہ یہ میری طرف سے رسول ہیں، ان کے فضائل کا بھی اعتراف کرے۔ تیسرے میرے اولیاء کی معرفت حاصل کرے۔ اولیاء
یعنی الحجج، اللہ کی حجتیں، ان کی معرفت حاصل کرے۔ جس آیت کریمہ کو آپ کی خدمت میں عنوان قرار دیا ہے، اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب، لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں بصیرت پر رہ کر اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور جو میری اتباع کرتا ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ تو رسول کے بعد رسول کی اتباع کرنے والوں میں سب سے بہتر اتباع جس کی ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ مگر یہاں پہ اولیائی ہے، جمع کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے ولی اور جنہیں ہم نے مولا معین کیا ہے، مقرر کیا ہے، جنہیں ہم نے حجت بنایا ہے، وہ زیادہ ہیں۔ علی کے بعد 11 ہیں، ان کو بھی تمہیں ماننا ہوگا۔ جو ہم نمازوں میں 10 نمازوں میں سورہ حمد پڑھتے ہیں، تو یعنی نماز میں ہم جو 10 بار سورہ حمد پڑھتے ہیں، ہے نا، صبح کی نماز میں 2 بار پڑھنا پڑتی ہے، مغرب کی نماز میں بھی 2 بار پڑھنا پڑتی ہے سورہ حمد، عشاء میں بھی اسی طرح سے ہے، ظہر میں بھی اسی طرح سے ہے، عصر میں بھی اسی طرح سے ہے، تو 2 پنچے 10 ہو گیا۔ تو 10 بار جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، معبود ہمیں صراط مستقیم پہ، سیدھے راستے پر قائم و ثابت رکھ۔ تو یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ علی کا راستہ ہے اور اولاد علی کا راستہ ہے۔ یہ راستہ امام حسن کا ہے، یہی راستہ امام حسین کا ہے، یہی راستہ امام زین العابدین کا ہے۔ یہ تاخیر آج وقت کا امام صراط مستقیم ہے، امام زمانہ صراط مستقیم ہے۔ تو میری حجتوں پہ ایمان رکھے اور میری حجتوں کی معرفت حاصل کرے۔ لیکن میری حجتوں کی جب معرفت حاصل کرے تو یہ بھی معرفت حاصل کرے کہ ان سے ولایت، ان سے محبت خدا سے محبت ہے، ان کا انکار خدا کا انکار ہے۔ اگر ان کا انکار کر دیا تو میں تو تمہیں دوزخ میں ڈال دوں گا، اور پھر عذاب بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا، ضاعفت علیہ عذابی، عذاب بھی کئی گنا زیادہ کر دوں گا۔ تو اللہ کی معرفت چاہیے، رسول کی بھی معرفت اور اس کے اولیاء کی معرفت، کم از کم مولائے کائنات اور آپ کی اولاد یعنی 11 اماموں کی معرفت، مولائے کائنات کی معرفت اور آپ کے 11 اولاد کی معرفت۔ اور چوتھی چیز اور چوتھا فریضہ جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ معرفت الاشخاص الذین اقیموا من ضیاء قدسی، ایسی ہستیوں کی معرفت جن کے پرچم کو لہرایا گیا ہے اور وہ پرچم اللہ کے خاص نور کا پرچم ہے۔ من ضیاء قدسی، میرے قدس کی ضیاء سے، خاص نور سے وہ پرچم لہرایا گیا ہے، اس کی معرفت۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ صرف معصومین کا جاننا، یہ کہ ہمارے معصومین ہیں اور 14 معصوم ہیں، صرف یہی کافی نہیں ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ نورانی ہستیاں ہیں، یہ نہیں کہ یہ ہماری طرح ہیں، اللہ کی حجت ہیں مگر ہماری طرح ہیں۔ اللہ نے ان کو کائنات کے اوپر حجت بنایا ہے، اللہ نے ان کی محبت کو واجب کیا ہے،
لیکن یہ ہماری طرح ہیں نہیں، یہ نورانی ہستیاں ہیں۔ وَمَعْرِفَةُ قوام قسطی، اور جن ہستیوں کے وجود کی بنیاد پہ کائنات گردش کر رہی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو کائنات فنا ہو جائے، ان کی معرفت، یہ بھی اہل بیت ہی ہیں، ان کی معرفت اس لحاظ سے کہ یہ نورانی تو ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ اللہ کی حجت ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کائنات فنا ہو جائے گی۔ آج وقت کا امام وہ امام ہے کہ آپ کے وجود کی وجہ سے زمین قائم ہے، آسمان قائم ہے، دنیا کا سارا نظام قائم ہے۔ اگر وقت کا امام نہ ہو تو دنیا فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو ضروری ہے معرفت و قوام قسطی، جن کی وجہ سے کائنات گردش کرتی ہے ان کی معرفت حاصل کرے۔ چھٹے، معرفت و عدوی ابلیس، میرے دشمن ابلیس کی بھی معرفت ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر دشمن کی معرفت نہیں ہوگی، ابلیس کی معرفت نہیں ہوگی تو ہم بچیں گے کیسے؟ اس سے اجتناب کیسے کریں گے؟ ابلیس کی معرفت سے مراد نہیں کہ ابلیس آ کے آپ کے سامنے ہو تو اس کو آپ سمجھیں، اس کا حسب نسب معلوم کریں، یہ سب تو نہیں ہے۔ ابلیس خدا کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے۔ کیا کرتا تھا کہ اس کے پاس وہ دشمنی کر رہا ہے، اس کے پاس دشمنوں کی علامتیں ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے دل میں تکبر ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ابلیسی چیز ہے، ابلیسی صفت ہے۔ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تکبر ہی سے تو نہیں کیا تھا، عقل سے ہی تو نہیں کیا تھا۔ اگر کسی کے دل میں حسد ہے تو اسی نے تو حابیل و قابل کے درمیان حسد کا بازار گرم کیا تھا۔ کوئی اگر لالچی ہے تو وہی تو ہے جو لالچ دلاتا ہے۔ لہٰذا دشمن کو بھی پہچانو، دشمن کی ذات کو پہچانو، اس کے صفات کو پہچانو۔ آج شیاطین بہت ہیں، شیاطین جن میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، لیکن ہم کو جن کی بات نہیں کرنا چاہیے، دکھائی نہیں دیتے، لیکن انسان تو دکھائی دیتا ہے۔ انسان، اس نے بھی شیطنت کا کام، ایسا کام کیا، البتہ اس سے فائدے طرح طرح کے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ابھی یہی موبائل کو دیکھیے، دنیا میں جتنے فساد ہیں سب سے یہ متصل ہے، ملا ہوا ہے۔ ہر فساد سے، کائنات کے فساد کا اتصال موبائل سے ہے۔ یہ سب شیاطین انس ہیں۔ اس کے اندر غلط فلمیں، پھر اس کے بعد تصورات غلط پیدا ہونے لگتے ہیں، خیالات برے آنے لگتے ہیں۔ انسانی شیاطین جو انسان کی شکل میں شیطان ہیں، ان سے تو اپنے آپ کو بچائے۔ چلیے شیطان کے بارے میں کہ شیطان دکھائی نہیں دیتا، جو دکھائی دیتا اس سے تو بچو، جو نظر آ رہا ہے اس سے تو اجتناب کرو۔ تو یہ مرکز فساد، اس سے بہت سے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، مگر برائی اچھائی کی نسبت زیادہ ہے، تو بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔
اور ساتھ ساتھ القبول منہم، جن کو ہم نے حجت بنایا ہے، جن کو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ میرے اولیاء ہیں، ان کی باتیں مانو۔ یہ نہیں کہ ارے کیا کہنا ہمارے مولا کا، وہ تو نورانی ہیں، وہ تو بہت مقدس ہیں، نہ ان کے علم کا کوئی مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے زہد کا، نہ ان کے فضائل کا، نہ ان کے کمالات کا، لیکن یہ کہو کہ ان کی باتوں پہ عمل کر لے، کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، نہیں، والقبول منہم، ان کی باتیں بھی مانو، وَكِتْمَانُ السِّرِّ وَسِرِّ اولیائی، جنہیں میں نے حجت بنایا ہے ان کے رازوں کو بھی چھپاؤ اور میرے رازوں کو بھی چھپاؤ۔ ہاں کچھ اسرار ہیں، کچھ راز ہیں جو بیان نہیں کیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ہر ایک سے نہیں بیان کیے جا سکتے، کیونکہ برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، اتنی سکت نہیں پائی جاتی ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ فرض کیجئے مثال، آپ یہی بیان کریں لوگوں کے سامنے، اس طرح سے کہیں کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں یہ دو حال سے خالی نہیں ہیں، یا انہوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے۔ جس نے قبول کر لیا وہ اچھی ہو گئیں، ٹھیک ہو گئیں، پاکیزہ ہو گئیں، بہتر ہو گئیں، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ خبیث ہو گئیں، ردی ہو گئیں، خراب ہو گئیں۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس بات کو صرف آپ ہی کا مجمع اسے تسلیم کر سکتا ہے تو پھر دوسروں سے زبردستی نہ منوائیں۔ ہاں کہ یہ کیا بات ہے، جو چیز اچھی نہیں ہے اس نے علی کی ولایت قبول نہیں کی ہے، یہ کون علی ہیں؟ ہم تو علی ہی کو نہیں مانتے، ان کی ولایت کو کیا مانیں گے؟ تو پھر آپ اس کو ہر ایک کے سامنے نہ بیان کریں، پہلے تو آپ علی کو سمجھائیں، ان کی ولایت کو سمجھائیں، جب وہ آپ کی بات ماننے لگے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ولایت اتنی عظمت کی مالک ہے اور یہ چیز کی خصوصیات ہیں۔ ہاں روایت تو بتاتی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر علی کی ولایت پیش کی گئی، فمن قبلها طابا وطہرا، جس نے علی کی ولایت قبول کر لی وہ پاکیزہ ہو گئی، طیب و طاہر ہو گئی، اور جس نے قبول نہیں کیا وہ خراب ہو گئی، خبیث ہو گئی، ردی ہو گئی۔ یہی وجہ مولا نے ایک بار تربوز منگوایا، کہا قمر جاؤ تربوز لے آؤ، تربوز لے آ کے رکھا، کاٹا گیا تو معلوم ہوا کہ تلخ ہے۔ مولا نے قمر سے فرمایا اسے لے جاؤ، اس نے میری ولایت کو قبول نہیں کیا ہے، اس تربوز نے میری ولایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ اب اگر آپ یہ بات عام لوگوں سے کہنے لگیں، اغیار سے کہنے لگیں، مانے گا؟ نہیں مانے تو نہیں مانے گا تو ایسی بات ہی کیوں کریں؟ لہذا فرمائے میرا راز بھی چھپاؤ اور میرے اولیاء کا بھی راز چھپاؤ۔ ہاں کتمان السر وسر اولیائی، اور معرفت حاصل کرو ان ذاتوں کی جن کو میں نے منتخب کیا ہے، اور ان کی تعظیم بجا لاؤ، ان کی تعظیم کرو۔ تو جو ذاتیں ہم نے منتخب کی ہیں، آپ ان کے فضائل تو بیان کرتے، کمالات بیان کرتے، مگر تعظیم نہیں کرتے، تعظیم نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوا، ایک روز پیغمبر مسجد میں ممبر پر تشریف فرما ہے اور ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع ہے، دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اسے میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام
تشریف لائے. جب تشریف لائے تو ایک بھی آدمی نہیں کھڑا ہوا، یعنی ایک بھی صحابی کوئی کھڑا نہیں ہوا. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے جب دیکھا کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے جگہ نہیں دی اور کسی نے نہیں کہا کہ آپ آئیے تشریف لائیے، تو پیغمبر نے فرمایا کہ میرے جیتے جی اس طرح سے ہو رہا ہے، میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے کہ علی کو جگہ نہیں دی جا رہی ہے. یاد رکھو خدا کی رحمت، خدا کا کرم، خدا کی جانب سے سکون، خدا کی محبت، خدا کی عنایت، خدا کا فضل، خدا کی روزی، خدا کی عنایتیں، خدا کی توجہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو علی کی بات مانتے ہیں اور علی کا احترام کرتے ہیں. تب لوگ کھڑے ہو گئے، آئیے تشریف لائیے تشریف لائیے اس طرح سے. تو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے اگر فضائل کے قائل ہیں تو پھر تعظیم بھی کریں، عمل سے ثابت کریں کہ ہم مولا کو چاہتے ہیں. تعظیم اہل صفوتی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان یعرف ہوا واخوہ فی الدین والدنیا شرعا سوا. یہ جان لے کہ وہ خود بھی اور اس کا برادر ایمانی بھی دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی برابر کا رتبہ رکھتے ہیں. مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہیں، سب کا احترام برابر ہے. یہ نہیں کہ ایک کا احترام کیا جائے ایک کا احترام نہ کیا جائے، ایک کا زیادہ کیا جائے ایک کا کم کیا جائے، نہیں، احترام سب کا کیا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ باپ بیٹے کے سامنے آیا تو بیٹا اور لوگوں کی نسبت باپ کا احترام زیادہ کرے گا. لیکن یہ مومنین آپس میں جب بھی احترام کریں تو ایسا نہیں کہ کسی کو نظر انداز کر دیں تو کسی کا احترام کریں، ایسا نہیں ہے. ان یکون ہوا واخوہ فی الدین شرعا سوا، سب برابر. جب انسان ان واجبات پہ عمل کر لے گا تو میں اسے اپنے ملکوت میں ٹھہراؤں گا اور اپنی جنتیں اس کے حوالے کر دوں گا. جی 8 جنت ہے، سب حوالے کر دے گا. جی عزیزو، علی کے راستے کو جاننا یہ صرف اور صرف ہمیں پہ واجب نہیں ہے. علی کی معرفت، حجتوں کی معرفت خود علی کے والد پہ بھی واجب ہے. یعنی علی کے والد کون ہیں؟ ابو طالب ہے نا. ابو طالب پہ بھی واجب ہے علی کی معرفت رکھنا کہ وہ حجت الہی ہیں. یہ وہ ہیں کہ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، روایت میں اس طرح سے ملتا ہے. ایک مرتبہ مکہ میں قحط آتا ہے اور طرح طرح کے بلائیں مکہ میں آ رہی ہیں. قحط ہے، زلزلہ ہے، مشکلات میں مبتلا ہیں. اور زلزلہ ایک مرتبہ بہت ہی تیزی سے زلزلہ آیا، سخت زلزلہ آیا. پورے مکے والے گھر سے باہر نکل گئے اور نکل کے پہاڑوں کے اوپر چڑھنے لگے اور بت جو تھے وہ گرنے لگے تھے. ابو طالب نے فرمایا، وہیں اوپر جا کے پہاڑ کے اوپر جا کے فرمایا کہ بت تو گر رہے ہیں، خود اپنے کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، تمہیں کیا سنبھالیں گے.
وہ خود نہیں بچ پا رہے ہیں، زلزلے سے وہ گرے جا رہے ہیں، تو تمہیں کیا بچائیں گے؟ میرے بیٹے علی کی ولایت کا اعتراف کرو، اقرار کرو۔ دیکھو، ما لا یسکن ما بکم، جو تم کو اضطراب ہے، جو تم زلزلہ میں مبتلا ہو، یہ ٹھہرنے والا نہیں ہے جب تک میرے بیٹے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں کرو گے۔ تو معلوم ہوا کہ ولایت کی معرفت ابو طالب بھی رکھتے تھے۔ ابو طالب رسول کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، حجت الہیہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ اگر معرفت نہ رکھتے ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے علم تعلموا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ محمد اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ جس طرح سے میں نے گزشتہ کتابیں پڑھی ہیں، توریت انجیل پڑھی ہے، وہاں یہی لکھا ہے کہ یہ نبی ہے۔ جو علامتیں وہاں بتائی گئی وہ ساری علامتیں میں نے اس میں دیکھی ہے، محمد میں دیکھی ہے۔ محمد خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ ابو طالب آئے کفار قریش اور کہہ رہے ہیں کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا، کہہ رہے ہیں خدا کی عبادت کرو، یہ سب بتوں کو چھوڑ دو، ان سب کو توڑ دو، پھینک دو۔ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، منع کیجیے۔ منع کیا، وہ لوگ چلے گئے۔ آپ کے سامنے تو جواب معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر آئے، کہا کہ آپ کا جو بھتیجا باز نہیں آ رہا ہے، مان نہیں رہا ہے، ان کو ہمارے حوالے کر دیجیے، پھر دیکھیے پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے یوں ہی کر دوں گا؟ اسی طرح سے کہ تم نے کہا کہ ہمارے حوالے کر دو تو میں تمہارے حوالے کر دوں گا؟ یاد رکھو، جماجمۃ القا بالحتیم و زمزمی، جتنے دشمنان نبی ہیں، دشمنان محمد ہیں، سب کی کھوپڑی بدن سے جدا کر کے زمزم پہ لے جا کے پھینک دوں گا، ڈال دوں گا۔ اور وَلَمْ تَقْتَذِبْ سُمُرُ الْعَوَالِي مِنَ الدَّمِ، یہ بلند بلند نیزے یہ خون کی ہولیوں سے خضاب نہ ہوں اور آسانی سے میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ابو طالب جو خطبہ نکاح پڑھا تھا سرکار دو عالم کا، ذرا اس کو دیکھیے کیسے کیسے جملے ہیں۔ اس جملے میں ہے واللہ، خدا کی قسم، نبع شائع و خطب جلیل، میرے اس بھتیجے سے بعد میں عظیم عظیم واقعات پیش آئیں گے۔ یعنی ابو طالب کو آئندہ کا بھی علم تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صاحب نے ابو طالب کی زندگی پہ ریسرچ کیا اور ریسرچ کر کے کچھ باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں، اور یہ سب کے سب جن لوگوں نے بھی ریسرچ کیا ہے وہ زیادہ تر علماء اہل سنت ہیں۔ ہمارے علماء نے تو ان کی وجہ سے ریسرچ کیا، انہوں نے جو ریسرچ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے، جیسے تلمسانی نے، عالم اہل سنت تلمسانی، انہوں نے حاشیہ شفا میں لکھا ہے کہ وَبِذِكْرِهِ
بمکروہ اذیۃ للنبی، ابو طالب کا تذکرہ ایسی شے کے ذریعے سے جو ناپسند ہو، اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے۔ جب بھی ابو طالب کا تذکرہ ایسے انداز سے کیا جائے جو مناسب نہ ہو تو اس سے پیغمبر کو اذیت ہوتی ہے۔ وَمُؤْذِي النَّبِي کافر، اور پیغمبر کو اذیت کرنے والا کافر ہے۔ وَالْكَافِرُ يُقْتَلُ، اور شریعت اسلام میں کافر کا حکم قتل ہے، لہذا ابو طالب کو برا بھلا کہنے والا واجب القتل ہے۔ ابو طالب کا تذکرہ جب بھی کرنا ہے تو مدح میں کیجئے، تعریف میں کیجئے، فضائل و کمالات میں کیجئے، لیکن کبھی برائی کے طور پر نہ کیجئے، ہاں عیب جوئی کے طور پہ نہ کیجئے۔ ایک صاحب مولائے کائنات کی تقریر کے درمیان کھڑے ہو گئے، روحبہ میں تقریر کر رہے تھے، مجمع سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے عجیب انداز سے گستاخی کر دی، عجیب انداز سے گستاخی کی۔ اس نے کہا یا علی، آپ کے اتنے فضائل، اتنے کمالات، اور آپ کے والد معاذ اللہ دوزخ میں۔ اس نے یہ لفظ استعمال کیا، ہم تو معاذ اللہ ہم کہہ رہے ہیں، اس نے کہا کہ آپ کے والد دوزخ میں۔ فرمائے مہ فواللہ فاک، چپ ہو جا، منہ بند کر، خدا تیرا منہ توڑ دے۔ میرا باپ جہنم جائے، وابنہ قسیم الجنت والنار، اور انہی کا بیٹا جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا الا، آگاہ ہو جا، جناب ابو طالب کے پاس ایسا نور ہے اور وہ اتنے نورانی ہستی ہیں کہ جناب ابو طالب کا نور قیامت کے دن سارے انوار کو بجھا دے گا، سارے نور مدھم پڑ جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی ابو طالب کے نور کے سامنے۔ الا خمسۃ انوار، صرف 5 نور ایسے ہیں کہ وہ جگمگاتے رہیں گے، اور ابو طالب کا نور سارے نوروں کو بجھا دے گا۔ الا ان نورہ من نورنا، ابو طالب کا نور ہمارے نور سے ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی عظمت کے مالک ہیں ابو طالب۔ ابو طالب، علماء اہل سنت نے ریسرچ کی، کہا بغضہ کفر، ابو طالب سے بغض رکھنا کفر ہے، بغض نہیں رکھا جا سکتا۔ اہل سنت ہی کی ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں لولا ابو طالب وابنہ لما مسل الدین شخصا فقاما فذاک بمکۃ آوا وہاما وہذا بیثرب جس الحماما وما غر مجد ابی طالب جہول لغا بصیر طعاما۔ یاد رکھو، اگر ابو طالب نہ ہوتے اور ابو طالب کا بیٹا علی نہ ہوتا تو کبھی دین اسلام اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ لما مسل الدین شخصا فقاما، دین اسلام کی مثال ہی نہیں پیش کی جا سکتی تھی، دین اسلام کے اندر کوئی بھلائی تھی ہی نہیں اگر ابو طالب نہ ہوتے اور علی نہ ہوتے۔ ذاک بمکۃ آوا وہاما، ابو طالب نے مکہ میں پیغمبر کی حمایت کی، مدد کی۔ وہذا بیثرب جس الحماما، اور علی نے
یثرب میں مدینے میں آ کے موت کو آغوش میں لے لیا، لیکن نبی کی رسالت کو پہنچاتے رہے، دین اسلام کو ترقی دیتے رہے۔ تو اگر علی نہ ہوتے، ان کے والد نہ ہوتے، تو دین آج بے ستون ہوتا، دین اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہوتا، دین کی مثال نہ پیش کی جا سکتی تھی۔ فذاک بمکۃ آوا وہاما وہذا بیثرب جس الحماما وما ضر مجد ابی طالب۔ ابو طالب کی عظمت، ان کی شان و شوکت، ان کی قدر و منزلت، ان کے فضائل و کمالات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ جہول لغا اور بصیر تعاما، جاہل گندے ناتراش جس کے پاس کچھ علم نہیں ہے، وہ لغو بولتا رہے، بکواس کرتا رہے، اس سے ابو طالب کو کچھ نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اور بصیر تعاما، یا اگر آنکھ ہو مگر پھر بھی اندھا بنے، تب بھی ابو طالب کی عظمت کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ ہیں ابو طالب۔ عزیزو، اولاد ابو طالب ہی ہیں علی، حسن، حسین، مگر سب کی معرفت ابو طالب رکھتے ہیں، سب کی معرفت۔ کہتے ہیں یہ بیت جس نے بنایا ہے، خانہ کعبہ جس نے تعمیر کیا ہے، اللہ کا خلیل، ہم اس خاندان سے ہیں۔ یہاں پہ دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ کائنات میں اگر اللہ نے کسی کو چنا ہے تو وہ چند ہستیاں ہیں، جن میں سے ایک ابو طالب اور آل ابو طالب ہیں۔ ان کو اللہ نے چنا ہے۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، قرآن میں اللہ نے ان کو چنا ہے۔ ہاں، اجتبیناہم وہدیناہم، ہم نے انہیں انتخاب کیا ہے اور ہم نے ان کی ہدایت کی ہے۔ لیکن علی کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل عمران وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آل عمران کون ہے؟ آل عمران کون ہے؟ ابو طالب اور ان کی اولاد ہی تو آل عمران ہے۔ ابو طالب عمران، ان کی اولاد آل عمران۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انتخاب کر لیا ہے آل عمران کا۔ ابراہیم زبردست پیغمبر ہیں، ایسے عظیم پیغمبر ہیں کہ آج تک جھگڑا ہو رہا ہے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہم میں سے ہیں۔ قرآن نے کہا کیا غضب کر رہے ہو؟ توریت و انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے، ابراہیم تو بہت پہلے سے تھے۔ کیسے یہودی ہو سکتے ہیں، کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تو بعد مذہب آیا ہے۔ ابراہیم، قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ابراہیم کے حق میں فرمایا وَہَدَيْنَاهُ، ہم نے ان کی ہدایت کی ہے اِلیٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ لیکن علی کے بارے میں فرماتا علی خود صراط مستقیم ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ ابراہیم کی اللہ نے ہدایت کی علی ابن ابی طالب کی طرف۔ یہ ابراہیم، پروردگار عالم نے ابراہیم کو شرف دیا اتنا عظیم کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ طہرا بیتی للطائفین، کہ اے ابراہیم میرے گھر کو تم دونوں
اسماعیل کے ساتھ مل کر آپ اور اسماعیل دونوں مل کر میرے گھر کو پاک کرو، اور پھر اس طرح سے کہ وہ پاک رہے، آئندہ بھی پاک رکھتے رہو اس کو۔ تو ابراہیم پاک کریں گے تو پاک رہے گا خانہ کعبہ، لیکن علی ابن ابی طالب اور نسل علی وہ ہے کہ خود اللہ نے کہا میں پاک رکھوں گا۔ ہاں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ابراہیم کو اللہ نے بشارت دی، بشرناہ باسحاق، علی ابن ابی طالب کو بشارت دی حسین کی۔ اللہ نے ابراہیم کو بابرکت کہا اور ان پہ برکت نازل کی، لیکن علی کے بارے میں کہتا ہے کہ برکات علیکم اہل البیت، اے اہل بیت علی ابن ابی طالب تم پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ بہت فرق ہے علی ابن ابی طالب اور ابراہیم۔ یقیناً ابراہیم نبی ہیں، ابراہیم کے پاس خلت ہے، علی کے پاس ولایت ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، امام، انی جاعلک للناس اماما، مگر علی ابن ابی طالب کے بارے میں تو امام بنایا ہی، ساتھ ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے علی ابن ابی طالب کو امام مبین بنایا ہے، اور کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے میں نے ایسا کر دیا ہے، ہر چیز کا علم ہم نے علی کو دے دیا ہے۔ یہ آپ کو کسی نبی کے بارے میں نہیں ملے گا۔ اگر خداوند عالم نے ابراہیم کو سلام کیا ہے اور سلام کہا ہے کہ میرے خلیل پہ سلام ہو، تو علی اور اولاد علی کو بھی سلام کیا ہے اور سلام کہا، سلام علی آل یاسین، سلام ہو الیاسین اور آل یاسین پر۔ اگر خداوند عالم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کے لیے یہ کہا کہ تعمیر کرو، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حکم دیتا ہے کہ بتوں کو توڑو، تو علی ابن ابی طالب نے 360 بت توڑے ہیں۔ اور کیسے، کس طرح سے؟ کائنات کا سب سے افضل یعنی سرکار دو عالم رسول اللہ ان کے کندھے پہ سوار ہو کر۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب مولائے کائنات پہلی بار مسجد میں پہنچے تھے خلافت کے اعلان کے لیے، بیعت کے لیے، تو ایک مرتبہ سارے لوگ بالکل چکا چوندھ ہو کے حیرت کے ساتھ دیکھ رہے کہ علی ابن ابی طالب ممبر پہ تو آ نہیں سکتے، ممبر تو ٹوٹل 3 زینوں والا ہے، اس میں تو پہلے بھی آ چکے، ان سے فل ہو چکا ہے، دوسرے بھی آ چکے، ان سے دوسرا زینہ فل ہو چکا ہے، تیسرے بھی آ کے چلے گئے، تیسرا زینہ بھی فل ہو چکا ہے، اور ایک زینہ جو آخر کا ہے اس پہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو رسول اللہ کے لیے مخصوص تھا، تو سارے زینے تو فل ہو گئے۔ علی آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، کس جگہ بیٹھیں گے؟ بے احترامی تو نہیں کریں گے، نہ پہلے کی، نہ دوسرے کی، نہ تیسرے کی، اور رسول کی جگہ پہ تو کوئی ممکن ہی نہیں کہ آئیں گے علی آئیں گے اور کسی جگہ کھڑے ہو جائیں گے، بلکہ کیا ہے، بیچوں بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے، گھوم کے خطبہ بھی دیں گے، بیعت کی بات بھی کریں گے، لوگ بیعت بھی کریں گے۔ لیکن جب مولائے کائنات مسجد میں پہنچے، فرماتے والناس رانی، مولا فرماتے اتنی پبلک تھی کہ انہوں نے جب ہمارا گھر گھیرا تو ایسا لگ رہا تھا کہ حسن حسین کے پیر کچل جائیں گے۔ تو
مسجد بلایا، مسجد میں پہنچے، بے تحاشا مجمع، علی آئے تو اب لوگ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ممبر پہ تو آئیں گے نہیں، دروازے پہ نظر ہے، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب آئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے سیدھے ممبر پہ آ گئے، اور ممبر پہ پہلے زینے پہ پیر رکھا، دوسرے پہ رکھا، تیسرے پہ رکھا، پہلے پہ پیر رکھا، تو جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہاں پہلے زینے پہ تو آ ہی نہیں سکتے، ان کے جگر کا کیا عالم ہوا ہوگا؟ بہرحال سکون نہیں، اضطراب کا عالم تھا، دوسرے زینے پہ اضطراب اور بڑھا، تیسرے زینے پہ تو اور بڑھا، ارے اتنے اوپر چلے گئے، اور جا کے پھر چوتھے پہ جہاں پیغمبر بیٹھتے تو وہاں بیٹھ گئے، اور جب وہاں بیٹھے تو آپ نے ایک ہی جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا، آپ نے رسول کی جگہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا کہ تم تعجب کرتے ہو کہ میں یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں، انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوہ فما هذه الاعواد، میں نے تو اپنا پیر رسول کے اس مہر پر کہ جس میں خاتم النبوت لکھی ہوئی تھی، خاتم النبوت کی مہر تھی، اس پہ میں نے اپنا پیر رکھا ہے، تو یہ لکڑی کیا چیز ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ابراہیم اور علی، یقیناً علی کی منزلت زیادہ ہے۔ ابراہیم کو منجنیق میں بیٹھایا گیا تھا اور انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن جس سے بھی پوچھئے ابو طالب کے لال علی ابن ابی طالب بھی کیا منجنیق میں بیٹھے ہیں؟ عموماً یہ بات نہیں آتی ہے، لیکن ہے۔ جناب ابراہیم کو جب منجنیق میں بیٹھا کے آگ میں ڈالا گیا تو اکراہ کی صورت تھی، مجبوری کی صورت تھی، چونکہ اپنی خوشی سے تو نہیں بیٹھے تھے کہ آگ میں ڈال دو ہمیں، وہ تو کسی نے، نمرود کے ساتھیوں نے، اس کے کارندوں نے تو بیٹھایا تھا، اکراہ کے ساتھ بیٹھے تھے، مجبوری تھی۔ علی اپنے اختیار سے جنگ ذات السلاسل میں قلعے میں جانا تھا، اندر دشمنوں پہ حملہ کرنا تھا، قلعے کا دروازہ کھل نہیں رہا تھا، منجنیق میں بیٹھے اپنے اختیار سے کہا ہمیں ڈال دو، پھر میں وہاں جا کے جہاد کروں گا۔ عزیزوں، پھر اپنے ساتھ ذوالفقار لے کے بھی گئے تھے، تو اپنے اختیار سے جانا عظمت رکھتا ہے یا مجبوری میں جانا عظمت رکھتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزو، ابو طالب اپنے ان بچوں کی ولایت کے قائل تھے، ان کی معرفت رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ خدا کی جانب سے اولیاء الہی ہیں، حجج الہی ہیں، حجت الہیہ ہیں، معرفت رکھتے تھے۔ اگر معرفت نہ ہوتی تو ذرا ہمیں آپ بتائیے، ایک طرف تو ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹا بچ گیا، ٹھیک، اتنی عظیم قربانی کون اپنے بیٹے کو قربان کرتا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، لیکن ذرا ابو طالب کو دیکھیے، شیب کی منظر ہے، پیغمبر کو بستر رسول سے ہٹا دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں تاکہ پیغمبر کی جان بچ جائے۔ تو پیغمبر کی جان بچے گی، پورا دین بچے گا، اسلام بچے گا، قرآن بچے گا، یہ اتنا عظیم کام۔ ہاں عزیزو، ابو طالب نے مکہ میں پیغمبر کی حمایت کی، علی ابن ابی طالب نے مدینے میں پیغمبر کی حمایت کی، اور عباس نے کربلا میں حسین کی حمایت کی۔ اور کیا ملتا جلتا جملہ ہے، وہاں ابو طالب فرماتے ہیں
میں اپنے بھتیجے کی مدد سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ حمایت حامن علیہ شفیق، ایک حمایت کرنے والے کو جس طرح سے حمایت کرنا چاہیے اور اگر وہ مہربان ہو تو پھر اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، میں اپنے بھتیجے کی حمایت کرتا رہوں گا۔ ادھر ابو الفضل عباس میدان کربلا میں فرماتے ہیں انی احامی عبدن عن دینی عن الامام الصادق الیقینی۔ ہاں عزیزو، کیا کہنا جناب ابو الفضل عباس کا، کتنی معرفت رکھتے ہیں۔ معرفت ابو الفضل عباس کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مکہ سے جب چل رہے تھے تو ایک دن پہلے 7 ذی الحجہ کی بات ہے، آپ نے ایک مرتبہ جب دیکھا کہ بنی امیہ یہاں بھی پہنچ گئے ہیں اور حاجیوں کے لباس میں آ کے میرے آقا کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اے بنی امیہ اور تمام حاجیوں سن لو، حسین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ حسین وہ ہیں کہ جن کے والد کے قدم کی برکتوں سے یہ خانہ کعبہ قبلہ بن گیا۔ پہچانو حسین کو کہ کون ہے حسین۔ من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، وہ علی کہ جس کی برکت سے یہ بیت قبلہ بن گیا۔ تم آج آئے ہو یہاں حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ سنو، لولا مشیت مولایا مجبولتن من مشیت الرحمن، میرے آقا حسین بس وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، ان کی بس وہی مشیت ہوتی ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اگر ان کی یہ مشیت نہ ہوتی کہ ہم یہاں پہ تلوار نہ اٹھائیں اور ہم مقابلہ نہ کریں، لوقعت علیکم کالصقر الغضبان، تو میں تم پر ٹوٹ پڑتا اور باز شکاری کی طرح ٹوٹ پڑتا، تم میں کا ایک بھی بچ کے نہ جاتا۔ اتخوفون بالموت، تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ موت، ہم موت سے بچپنے میں کھیلتے ہیں۔ اتخوفون بالموت، اور یہ موت اس کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اور سنو، خانہ کعبہ کے پاس آئے ہو تو معرفت سن لو، قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، آج لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے حجر اسود کس کا بوسہ لیتا ہے؟ حجر اسود حسین ابن علی کا بوسہ لیتا ہے۔ لولم، اگر مشیت پروردگار نہ ہوتی، حکمت الہیہ نہ ہوتی، امتحان کی منزل نہ ہوتی، لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، تو اس سے پہلے کہ حسین خانہ کعبہ کے پاس آتے، خانہ کعبہ پرواز کر کے حسین کے قدموں میں جاتا۔ تم حسین کو معمولی نہ سمجھو۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ فرماتے ہیں میرے آقا اجازت دیجئے، اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے عباس، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ اذا مضیت تفرق عسکری، اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر تتر بتر ہو جائے گا۔ عباس کہتے ہیں میرے آقا وہ لشکر کہاں ہے؟
پھر فرماتے ہیں کہ میں لشکر کا علمبردار ہوں، تو پھر وہ لشکر بھی تو دکھائیے جس کا میں علمبردار ہوں۔ جب لشکر ہی نہیں تو تتر بتر ہونے کے معنی کیا ہے؟ عزیز و عجب نہیں، مولا فرما رہے ہوں اے عباس تمہاری ایک ذات کے اندر میرا پورا لشکر سمایا ہوا ہے، تمہارے اندر پورا میرا لشکر سمایا ہوا ہے۔ اذا مضیت تفرق عسکری، ہاں عزادارو عباس اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں اے میرے بھائی اشد الاشیاء علینا، اس وقت جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ اہل حرم پیاسے ہیں، بچے پیاسے ہیں، اگر کسی طرح سے کوئی سبیل پانی کی ہو جائے۔ ہاں عزیزو، ابو الفضل عباس نے بہار کے روایت کے مطابق ایک مرتبہ گئے کہ نصیحت کریں فوج اشقیاء کو، ممکن ہے نصیحت قبول کر لیں، نصیحت کی، واپس آئے، کہا میرے آقا ان پر نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاں عزادارو، لیکن جس وقت یہ بات عرض کر رہے تھے خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ ہاں عزادارو، اجازت مل چکی تھی، عباس خیمے کے پاس آئے، دیکھا بچے اپنے سینے کو زمین سے لگائے ہوئے ہیں، جہاں مشق رکھی تھی، مشقیں رکھی تھی وہیں پہ سینہ لگائے ہوئے زمین سے کہ ذرا سے نمی سے آرام مل جائے۔ عزیزو، کہاں نمی تھی، کہاں وہاں پہ پانی کا وجود تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ جب عباس قریب آئے فرمایا ہے بچوں گریہ نہ کرو، رو نہیں، میں جا رہا ہوں پانی لے کے آ رہا ہوں، دعا کرو میں صحیح و سالم واپس آ جاؤں۔ ہاں عزادارو، مشق لیا، نیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور چلے، کہاں فرات کی جانب، فرات کی طرف آگے بڑھے۔ ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی آہستہ آہستہ آواز دے رہا ہے۔ اب جو پلٹ کر دیکھا تو دیکھا آقا چلا رہا ہے، ارے مظلوم امام چلا رہا۔ ایک مرتبہ جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترے، کہا میرے آقا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا اے عباس رکو، میں ایک بار اور تمہیں اچھی طرح سے دیکھ لوں۔ عزادارو، دونوں بھائی اس طرح سے لپٹ کے روئے کہ قریب تک بے ہوش ہو جاتے۔ عزادارو، عباس رخصت ہوئے، فرات کے قریب آئے، ایک مرتبہ دیکھا 4000 کی فوج فرات کے کنارے چاروں طرف سے ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ آپ جب وہاں پہنچے ان 4000 پہ حملہ نہیں کیا، پہلے انہیں نصیحت کی، آپ نے ان سے یہ فرمایا انتم کفرۃ ام مسلمون، یہ بتاؤ کہ کافر ہو یا مسلمان ہو، حل یجوز فی دینکم، کیا تمہارے دین میں یہ جائز ہے کہ کتے آ کے یہاں پانی پئیں، گھوڑے آ کے پانی پئیں، جانور آ کے پانی پئیں، پرندے پانی پئیں، لیکن حسین کے بچے پیاسے رہے۔ دیکھو اما تذکرون عطش القیامہ، کیا قیامت کی پیاس کو یاد نہیں کرتے؟ ہاں عزادارو، ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حکم ہوتا ہے ایک مرتبہ میں 4000 تیر روانہ ہوئے، اور جو ابو الفضل عباس کے بدن میں لگے عزیزو اتنے تیر پہ تیر، روایت بتاتی ہے سارا بدن ہو کل کنفذ من کثرت النبل، تیروں کی کثرت سے بدن مثل ساہی کے ہو گئے، ساہی ایک جانور ہے جس کے پورے بدن میں کانٹا ہوتا ہے، اس طرح سے عباس کا بدن ہو گیا، لیکن عباس ہے کوئی توجہ نہیں، نہ تیر پہ توجہ ہے، نہ زخم میں توجہ ہے، نہ ان کی طرف توجہ ہے۔ ایک
مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگایا، فوج کے اندر گھسائے، 4000 کی فوج بھاگی، جو فرات پہ معقل تھی 80 کو فنار کر دیا۔ فرات کے اندر گئے، کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ عباس کے قریب آ سکے۔ عزیزو ایک مرتبہ فہما فرسہ بالماء، گھوڑے کو فرات کے اندر اتار دیا، اور اس کے بعد فرات میں گھوڑے کو جب اتارا مشک کو بھرا، مشک بھرنے کے بعد چلو میں پانی لیا۔ بس یہاں پہ آپ کو ذرا روک کے کہوں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس چاہ رہے تھے پانی پی لے، حسین کی پیاس یاد آ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ جناب عباس کو عباس باوفا کہتے ہیں، باوفا کہنے کے ساتھ یہ چیز سازگار نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ پانی لیا؟ ہاں لیا پانی۔ کیا ہوا؟ حسین نے دیکھا میری وفا کا تذکرہ قیامت تک کیا جائے گا، اور حسین کی پیاس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میں ایسے موقع پر جو موقع کسی کو نصیب نہیں ہوا، پانی میں بھی ہو، اختیار میں پانی ہو، مشک بھر چکا ہو، اور اس کے بعد بھی حسین کی پیاس کا ذکر کرے، تذکرہ آتش حسینی کرے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس موقع پہ میں یہ عبادت کروں، فذکر آتش الحسین، حسین کی پیاس کا تذکرہ کیا، ذکر آتش حسینی عبادت ہے۔ فرم الماء علی وجہ الماء وقال اللہ ذقت الماء، آپ نے پانی کے منہ پہ مارا، فرمایا بھلا میں پانی چکھ سکتا ہوں؟ ہاں عزادارو، لیکن یاد رکھیں کتنا ٹائم لگا۔ آپ فرات میں گئے، پانی بھرا، بھر کے آپ نے چلوں پانی لیا، ذکر حسین کیا۔ اتنا وقت دشمنوں کو بہت غنیمت تھا، اتنا وقت ان کے لیے بہت تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ فوجیں اور طلب کر لی، خیام حسینی کے سارے راستے بند کرا دیے گئے، اور کچھ لوگ کمین گاہوں میں چھپ گئے۔ ہاں عزادارو، لیکن عباس ہیں صرف مشق سنبھالے ہوئے، آپ خیمے کا رخ کیے ہوئے ہیں، آپ کا بدن چلنی ہو چکا ہے تیروں سے، لیکن نہ دائیں توجہ ہے نہ بائیں توجہ ہے، سیدھے خیمے کی طرف رخ ہے اور چلے جا رہے۔ الہی اوصلنی، معبود مجھے بچوں تک پہنچا دے، میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کر لیا۔ ایک مرتبہ چلے جا رہے، خیمے کی طرف رخ ہے، تیزی سے گھوڑا بڑھ رہا ہے۔ عزیزو ایک ملون نے کمین گاہ سے ایک وار کیا دائنے ہاتھ پر، دائنا ہاتھ قطع ہو گیا۔ آزادارو، لیکن عباس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ یا نفس ہونی، اے نفس بالکل کوئی پرواہ نہ کر، رب کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ مشق کو آپ نے بائیں ہاتھ سے سنبھالا، لیکن رخ ادھر ادھر نہیں ہو رہا، خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، خیمے کی طرف دوڑ رہے۔ الہی اوصلنی، پروردگارا مجھے پہنچا دے آل محمد تک، یہ بچے پیاسے ہیں۔ آزادارو بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایک اور ملون نے بائیں ہاتھ پہ وار کیا۔ مشق کو کیا کیا؟ فاخذ القربۃ بعصنانہ، آپ نے مشق کو اپنے دانتوں سے دبا لیا، لیکن نہ دائیں متوجہ ہیں نہ بائیں متوجہ ہیں، خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ عزیزو، دشمنوں نے سمجھ لیا کہ اب عباس ہر صورت سے پانی لے جا کر رہیں گے، عباس کو نہ تیر سے مارا جائے نہ تلوار سے مارا جائے، بلکہ مشق کو مشق پہ حملہ کر دیا جائے، مشق کا پانی بہہ جائے۔ آزادارو، ایک تیر آیا جو مشق پہ لگا، آزادارو پانی بہہ گیا۔ جب پانی بہہ گیا عزیزو، تو ایک مرتبہ آپ نے اپنا رخ موڑ لیا اور فوج حسینی کی طرف، خیام حسینی کی طرف، خیام
چلے جا رہے ہیں۔ اب یزیدی فوج کی طرف گھوڑا بھی دوڑتا جا رہا ہے۔ یزیدی فوج میں ڈر آیا۔ اب کیا تھا؟ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار سے حملہ کر رہا تھا، جس کے پاس نیزے تھے عزیزو ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے حملہ کر رہا تھا۔ عزادارو ایک مرتبہ عباس فوج یزیدی میں، کتنا بہادر ہے عباس، فوج یزیدی میں گھستا چلا جا رہا ہے کہ میں علی کا شیر ہوں۔ عزادارو اتنی دور ہو گیا تھا کہ جب عباس کے سر پر گرز لگا ہے اور آپ سمجھ نہ سکے زمین پر آئے تو بھائی کو پکارا، یا آقا ادرک آقاک، بھائی بھائی کی خبر لیجئے۔ ہاں عزادارو ہوا کیا؟ روایت بتاتی کہ اتنے دور چلے گئے تھے کہ عباس کی آواز خیمے میں نہیں جا سکتی تھی۔ فساق الریح الکلام علی الخیمہ، ہواؤں نے عباس کے کلام کو خیمے تک پہنچایا۔ جیسے ہی حسین نے عباس کی آواز سنی، ایک مرتبہ وہ پرچم، وہ علم جو خیمے کی آگے نصب تھا اور نبی زادیوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ دیکھو کبھی بھی دل گھبرائے، کبھی بھی یہ خیال آئے کہ فوج حسینی میں خیریت ہے یا نہیں، فوج حسینی محفوظ ہے یا نہیں، کبھی اس کے بارے میں سوچنے لگو تو گھبرانا نہیں، علم کو دیکھ لینا، اگر علم کا پھریرا لہرا رہا ہے تو سمجھ لینا خیریت ہے حسینی قافلے میں۔ ایک مرتبہ حسین نے عزیزو وہ علم اکھاڑا اور زمین پر لٹا دیا، اور ایک مرتبہ بھائی کی طرف بڑھے، کمر پہ ہاتھ رکھ لیا، الان ان کا ذرا ظہری۔ عزادارو چلے جا رہے ہیں، تیزی سے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ذوالجناح رک گیا، ذوالجناح اشارہ کرنے لگا اپنے سر سے۔ ایک مرتبہ دیکھا تو دیکھا کہ کٹا ہوا ہاتھ پڑا ہے، اترے، ہاتھ کو لیا، بوسہ لیا، چہرے پہ ملا، پھر آپ سوار ہوئے، آگے بڑھے تو اور ہاتھ ملا، اور پھر آپ پہنچے ابوالفضل عباس کے پاس پہنچے۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ سر کو زانوں پر رکھا، دیکھا میرا بھائی ایک چند لمحے کا مہمان ہے، اے میرے بھائی کوئی وصیت ہو تو کرو۔ عزادارو عباس نے کہا بھائی میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے بچوں سے حیا آتی ہے۔ میں نے خاص طور پہ سکینہ سے کہا تھا پانی لے کر آ رہا ہوں، سکینہ مجھے میرے لیے انتظار کر رہی ہوگی، مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عزیزو روح نکل گئی، میں کہوں گا اے میرے آقا عباس، ارے آپ کے سر کو میرے آقا حسین نے زانوں پر رکھا۔ ذرا تھوڑی دیر بعد کربلا کے واقعے میں یہ ملے گا کہ حسین بھی زین فرس سے زمین پر آئے، نقصو کان جوادک۔ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ آپ گھوڑے سے خود نہیں اترے، دشمنوں نے حملہ کیا اور گرا دیا، گھوڑے کے آئے نیچے، لیکن کوئی نہیں ہے جو آپ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے، کوئی نظر نہیں آتا۔ عزیزو بس ایک ملون ہے، خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے، آگے بڑھا، اور جب آگے بڑھا اور حسین کے پاس پہنچا، حسین نے اپنے لبوں کو ہلایا، اے شیم اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے ایک گھونٹ پانی کا پلا دے۔ وہاں نافع موجود تھا، نافع کا کہنا ہے کہ مجھ پہ اس کا بڑا اثر ہوا، میں جلدی عمر سعد کے پاس گئے، آئے عمر سعد فاطمہ کا لال آخر وقت میں ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ عمر سعد نے اپنا سر جھکا دیا، میں نے سمجھا اجازت ہے، میں ادھر ادھر دیکھنے
دمشق ہے، میں گیا اور میں نے فرات سے پانی بھرا کہ جلدی سے لے جا کے حسین کو ایک گھٹ پانی پلا دوں۔ ابھی فرات سے نکلا تھا کہ فرات کا پانی اچھلنے لگا، اور ایک مرتبہ میں آگے بڑھا، دیکھا شمر ملعون چلا رہا ہے، دامن میں کوئی چیز ہے اور بدن کانپ رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اے شمر تیرے دامن میں کیا ہے؟ اس نے خون بھرا سر دکھا دیا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا اے ملعون تو نے حسین پر رحم نہ کیا، ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا، پانی پلا دیتا۔ ارے یہ بتا تو اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گیا، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، حسین کے سر کو کاٹ لیا، تیرا بدن کیوں تھر تھر آ رہا ہے؟ تیرا بدن کیوں کانپ رہا ہے؟ اتنا لرز کیوں رہا ہے تیرا بدن؟ اس نے کہا اے نافع، جب میں حسین کے سر و تن میں جدائی کر رہا تھا میں نے دیکھا ایک معظمہ ہے، قتل گاہ کے کنارے بیٹھی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، زبان پر ایک ہی جملہ ہے اے میرے لال حسین، کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ پروردگارا اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے۔ پروردگارا اس مقدس مقام سے جہاں حسین مظلوم کی مجلس ہوئی ہے، اور یہ مقام گنبد حسینی کا حکم رکھتی ہے، جس طرح امام حسین کے روضے میں گنبد کے نیچے دعا رد نہیں ہوتی، ویسے حسین کی مجلس میں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگارا یہاں سے ہر انسان کو حاجت پوری کر کے یہاں سے بھیج۔ پروردگارا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ معبود جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما۔ معبود ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگوں، ہمارے علماء کرام اور ہمارے مجتہدین اعظام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگارہ روضوں کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود اس بیماری سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ جو لوگ ہاسپٹل میں ہیں بھرتی ہیں، پروردگارہ جلد از جلد انہیں شفا عطا کر کے انہیں ان کے گھر تک پہنچا دے۔ پروردگارہ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔